حق والی جماعت تو آج بھی ہوگی، جو بشارت نبوی ہے قیامت تک کے لیے وہ گروہ تو آج بھی ہوگا۔ آج ہم کیسے ڈیفائن کریں گے، کیسے پہچانیں گے اس کا نام کیا ہے اور وہ کون لوگ ہیں؟ چلیے آج ہم کچھ دلیلیں دیتے ہیں، کچھ علماء کے ہم نام بیان کر کے آپ کو ہم بتاتے ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، 4 ائمہ میں سے ایک امام وہ بھی ہیں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اگر طائفہ منصورہ سے اہل حدیث مراد نہیں ہے تو میں نہیں جانتا ہوں کہ پھر وہ کون لوگ ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، تاکید کے ساتھ وہ بیان کرنا چاہتے ہیں طائفہ منصورہ سے مراد اہل حدیث ہی ہیں۔ کب کہہ رہے ہیں؟ بہت صدی پہلے، امام احمد بن حنبل کا زمانہ 2 اور 3 صدی ہجری، 2 3 صدی، آج سے کتنی صدی پہلے؟ ابھی ہم لوگ کس صدی میں ہیں؟ 15ویں صدی میں۔ 15 صدی میں سے 3 کم کر دیجئے کتنے؟ 12 صدی پہلے امام احمد بن حنبل نے بتا دیا۔ تو اہل الحدیث کی پہچان آج سے نہیں ہے، کب سے ہے؟ دیکھیے 13 صدی پہلے امام احمد بن حنبل 2 یا 3 کے ہیں، تو 12 یا 13 صدی پہلے انہوں نے بتا دیا اہل حدیث کے بارے میں کہ اہل حدیث ہی طائفہ منصورہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث انگریز کی پیداوار ہے، ملکہ وکٹوریہ کی پیداوار ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ مسلمانوں کو ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ انگریز تو یہودی ہیں، انگریز تو عیسائی ہیں، ہو سکتے ہیں نا؟ عیسائی سے کون جنم لے گا؟ مسلمان جنم لے گا۔ عیسائی کی پیداوار عیسائی، یہودیوں کی پیداوار یہودی۔ ہم تانا دینے میں مسلمان کو کیا تانا دے رہے ہیں؟ اور اگر کوئی مثال کے طور پہ یہودی تھا، یہودیت سے توبہ کر کے اسلام میں آ گیا، وہ تو پاک و صاف ہو گیا نا، اللہ کے نزدیک تو صالح بندہ ہو گیا، مومن ہو گیا، وہ یہودی نہیں رہا، اب وہ مومن رہا۔ اب اس مومن کو اگر آپ جو ہے انگریز کی پیداوار کہتے ہیں تو آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اپنی زبان کو گندی نہ کریں، آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک کلمہ اللہ کے میزان میں تولا جائے گا اور آپ کی آخرت خراب ہوگی، آپ کی عاقبت خراب ہوگی۔ اس لیے غلط بات بول کر اپنے دل کو تسلی دے کر اپنے لوگوں کو ہنسانے کے لیے اس طرح کی بات بولنا، سخریہ کرنا، یہ زیب نہیں دیتا۔ اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ مومن اور مسلمان کو انگریز کی پیداوار کہہ کر انہیں تانا نہ دیں۔ دیکھیں کب سے انگریز ہندوستان میں حکومت کی، تو بہت بعد کی حکومت ہے نا۔ اور امام احمد بن حنبل نے آج سے جو ہے 12 13 صدی پہلے اہل حدیث کے بارے میں بتا دیا کہ طائفہ منصورہ سے مراد کیا ہے؟ اہل الحدیث۔ یہ بتائیے، ایک قول اور ہے، قاضی ایاز ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ دراصل امام احمد بن حنبل اس سے مراد اہل السنہ والجماعہ لیتے ہیں اور وہ اہل حدیث ہیں۔ یعنی امام احمد بن حنبل نے جو کہا ہے طائفہ منصورہ کے بارے میں، تو ان کی مراد اہل السنہ والجماعہ ہے اور ان کا نام اہل الحدیث ہے۔ یہ قاضی ایاز کہتے ہیں۔ ان کا زمانہ جو ہے، ان کی صدی بنتی ہے 5ویں اور 6ٹھی صدی بنتی ہے۔ 5ویں 6ٹھی صدی بنتی ہے، جس کا مطلب آج سے 9 یا 10 صدی پہلے انہوں نے اہل حدیث کے بارے میں بتایا۔ تو اہل حدیث آج کی نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک، نام سنا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک یہ کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، کوئی معمولی آدمی نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں یہ عبداللہ ابن مبارک۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ میرے نزدیک طائفہ منصورہ سے مراد اہل الحدیث ہیں۔ اور یہ بات کب کہی جا رہی ہے؟ دیکھیے عبداللہ ابن مبارک کی پیدائش ہے 118 اور وفات ہے 181۔ اسی کو الٹ دیجیے، پیدائش 118، وفات 181۔ کون سی صدی بنتی ہے؟ 2 صدی بنتی ہے۔ یعنی 2 صدی میں، جو صدی صحابہ کے بعد کی صدی تابعین ہوں گے، اس زمانے میں، تابعین کے زمانے میں انہوں نے بتا دیا کہ طائفہ منصورہ سے مراد کون لوگ ہیں؟ بتائیں زور سے۔ اہل حدیث ہیں۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیان کرتے ہیں 2 صدی میں۔ بتائیے، اور کہتے ہیں کہ اہل حدیث انگریز کی پیداوار، آج کے زمانے کے لوگ آ جائیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جرح و تعدیل کے بڑے امام ہیں۔ اسماء الرجال میں راویوں پہ بحث ہوتی ہے، فلاں راوی جو ہے کیسے ہیں، فلاں راوی کیسے ہیں، حالات بیان کرتے ہیں، تو یہ جرح تعدیل کے امام مانے جاتے ہیں۔ بڑی اہمیت ہے، بلکہ ان کی جو جرح ہوتی ہے مقدم ہوتی ہے دوسرے ائمہ کی بنسبت۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد اہل الحدیث ہیں، اور ان کا زمانہ بھی 161 میں پیدا ہوتے، 161 اور 234 میں ان کی وفات، گویا کہ 2 اور 3 صدی کے ہیں۔ یہ 2 3 صدی میں بتا رہے ہیں کہ طائفہ منصورہ سے مراد اہل الحدیث ہیں۔ آئیے ایک بہت بڑی بات بتاتا ہوں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو نام سنا ہوگا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غنیۃ الطالبین ان کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب میں کہتے ہیں کہ فرقہ ناجیہ سے مراد اہل السنہ والجماعہ ہے، اور اس کا ایک ہی نام ہے اصحاب الحدیث یا اہل الحدیث، اس کا ایک ہی نام ہے۔ گویا کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، نجات پانے والا گروہ اور جماعت اہل الحدیث کی جماعت ہے۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ پیر صاحب۔